चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल खरोंदा की सेकंड लास्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। अब कोई मजाक नहीं होगा, अब संजीदगी से कुछ कवायद व ज़वाबित सीख लेते हैं, जिन पर अमल पैरा होकर हम आने वाली जिंदगी में ऐसे तरीके से चल सकते हैं। रोहा ने घूर कर देखा तो फिर बोली, अब ये नूरनामा ना शुरू कर देना प्लीज। रोहा, तुम्हारी सुई इधर ही क्यों अटकी हुई है? वो मेरी जिंदगी में शामिल है, मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? वो मेरी जिम्मेदारी है। रोहा, नूर इस घर की बहू है, इसको भी इतना ही हक मिलेगा जितना कि तुम हकदार हो। पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने तक हर चीज एक जैसी मिलेगी। ठीक है, मुझे मोहब्बत तुमसे है, लेकिन मेरे दिल में नूर के लिए बहुत इज्जत और एहतराम है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जिंदगी के इस नए सफर का आगाज खलूस से करूं। और फिर तुमसे भी गुजारिश है कि तुम भी मेरा साथ भरपूर दोगी, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम दोनों को एक साथ लेकर चलना। रोहा, मुझे कभी भी मजबूर ना करना कि मैं कोई ऐसा फैसला कर बैठूं जिसे इस खून और कशिश के रिश्ते में दरार आ जाए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मिलजुल कर नूर के साथ भरपूर तावन के साथ रहो। मुझे चिक बिल्कुल पसंद नहीं। अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लापरवाह लाउबाली स्टूडेंट्स नहीं रहे। अब हम अमली जिंदगी में आ गए हैं, जहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। रोहा की आंखों से आंसू छलकने को बेताब थे। पहले दिन से ही बटा हुआ शख्स मुकद्दर बना। काश मुझे याया से मोहब्बत न होती, काश मैं निकाह के लिए हामी न भरती। अब सारी उम्र सोकन की अजियत मेरे सर पर मंडलाती रहेगी। क्या सोच रही हो रोहा? मैंने कुछ गलत बोला है? याया ने अपनी उंगलियों की पोरा से रूहा के आंसू साफ करते हुए उसकी थोड़ी ऊपर करते हुए मोहब्बत से उसे देखा। नूर अपने मामूल के मुताबिक फजर की अदायगी के बाद बाहर अकबी लॉन की तरफ निकल गई। पूरा घर सो रहा था, लेकिन नूर की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। सारी रात तड़प तड़प कर काटी और फिर दुआओं का लामुतनाही सिलसिला इसकी रगों पे में सरायत करता रहा। अरे जाओ मुनज़्ज़ा, उठाओ अपने बहू बेटे को, दिन के 11 बज रहे हैं, अभी तक सोए पड़े हैं। हमारे वक्तों में तो सुबह शादी के वक्त दूल्हनें उठ जाती थी और सब घर वालों के साथ मिलजुल कर नाश्ता करती थी। जी, आपका जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। अरे चल हट, मस्ती आ गई है लोगों में। रज़ा बेगम मुस्कुराते हुए बीची, आप परेशान ना हो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अम्मी, रोहा भाभी और भैया नीचे आ रहे हैं। शाज़मी ने ड्राइंग रूम में से हाँक लगाई। नूर खामोशी से किचन में अपने काम में मसरूफ थी। तेज तेज हाथ चलाते हुए शनासा खुशबू अपने करीब आती महसूस हुई तो पलट कर देखा। देखते ही महबूत हो गई। चाहे अपनी भूरी आंखें गाड़े से ही देख रहा था। नूर ने फौरन संभल कर अपना दुपट्टा ठीक किया और अभी पूछने के लिए होठों को जब बिछती ही थी कि या बोल पड़ा, नाश्ता मिल जाएगा नूर? जी जरूर, क्या बनाऊं? रोहा से भी पूछ ले, मैं अभी बना देती हूँ। वही बनाओ जो तुमने सरगोदा से वापसी वाले दिन बनाया था। ओ अच्छा, मैं भी बना लाती हूँ, आप अंदर जाकर आराम से बैठें। नूर ने टोकरी से प्याज निकालकर छीलना शुरू कर दिए, जबकि याया खड़ा था। नूर दिल में सोच रही थी कि अभी क्यों खड़े हैं मेरे पास। नूर जी, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ नाराज तो नहीं हो? मेरा मतलब है रोहा की वजह से? नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। रोहा का अपना नसीब है और मेरा अपना। इसे जो मिल रहा है इसमें भी मेरे रब की बहुत सी हिकमतें पोशीदा हैं, और जो मेरी दस्तरस में नहीं है इसमें न जाने कितनी खैर पैना है। आप परेशान ना हो, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी इंशाल्लाह। मुझे पता है नूर कि तुम बहुत अच्छी हो। नूर ने हैरत से याया को देखा कि जैसे कह रही हो आपकी तबीयत तो ठीक है ना आज? नूर ने फौरन सारा नाश्ता दोबारा से मिनटों में तैयार किया और खाने की मेज पर सजा दिया। रोहा, जो कि खिलो बालों में हल्का मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी, बैठी याया की किसी बात पर मुस्कुराई। नूर ने अदब से सलाम किया और नाश्ता देकर किचन में दोबारा पलट रही थी कि याया बोला, मम्मी सोच रहा था कि मौसम भी गर्म है तो सारे शुमाली इलाका जात की तरफ चलते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, यही दिन है घूमने फिरने के, फिर बाद में मसरूफियत बढ़ जाती है। बल्कि ऐसा करो, नूर और रोहा दोनों को इकट्ठे लेकर जाओ। रोहा के हाथ से निवाला गिरते गिरते बचा। क्या ख्याल है नूर बेटी आपका? मुनज़्ज़ा ने कमरे से निकलती नूर से पूछा। जी फूफा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती, अभी ही तो सरगोदा से वापस आई हूँ। रोहा को अकेले ही जाने दे, मुझे वैसे भी घर में रहना अच्छा लगता है। या ये ने सुक्का सांस लिया और सोचा, ये लड़की कितनी समझदार है। चलो अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी नूर बेटी। दोनों निकाह तो सादगी से हो गए हैं, अब एक छोटा सा वलीमा भी कर लेते हैं। जी अम्मी वापस आकर सोचते हैं कि क्या करना है। शुमाली इलाका जहाँ से वापस आकर याया के कंधों पर कारोबारी जिम्मेदारियां और फिर दोनों बीवी की जिम्मेदारियां अलग से। या अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि कोई नोक झोंक ना हो इन दोनों के दरमियान, जबकि इसको अच्छी तरह से अंदाजा था कि नूर मामला फहम तबीयत रखती है, अपने आप को हर रंग में ढालने की सलाहियत है इसमें। नूर अपने रूटीन के मुताबिक याया के कपड़े जूते खुद तैयार करती, जबकि रोहा सिर्फ अलमारी से निकाल कर याया के हाथ में पकड़ाती। दोपहर की चाय के बाद नूर रोहा अकेली ही लॉन में बैठी थी।
پھوپھو کسی کا فون سننے میں مصروف تھی، پی جی اپنے کمرے میں کمر سیدھی کر رہی تھی اور شازمین رامین اکیڈمی تھی۔ روحا نے موقع غنیمت پا کر نور کو گھورا اور پوچھا، تم جلتی ہو مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں جلوں گی بھلا؟ معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کو اچھا بے وقوف بنا لیتی ہو۔ نور نے خاموشی سے سنا، پھر روحا کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے لبادہ اوڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، میری شکل ہی ایسی ہے۔ اور رہا سوال جلن کا، تو میں ایسی خرافات پر دھیان ہی نہیں دیتی، میں کیوں اپنے اعمال صالحہ فضول جلن میں جلا دوں؟ روحا، آپ میری فکر سے بے فکر رہیں، مجھے یایا سے جڑی ہر چیز سے لگاؤ ہے، وہ چاہے میری سوکن ہی کیوں نہ ہو۔ اور ویسے بھی میرا آپ کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے، پہلے سگی پھوپھو کی بیٹی اور پھر آپ میری پیاری سی سوکن ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی چھوٹی سی بہن آپ کے نصیب کا کبھی کچھ نہیں چھینے گی۔ میرے پاس دین ہونے کا کیا فائدہ اگر میرا اس پر عمل نہیں ہے؟ میں جو سیکھتی ہوں اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ روحا حیرت سے اپنے سے 5 سال چھوٹی سوکن کزن کو دیکھتے جا رہی تھی۔ اس نے تو میرے جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میرے اور آپ کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس دین ہے اور آپ کے پاس دنیا ہے۔ دین اور دنیا آخرت کے لیے بھلائی ہے، جبکہ دنیا صرف سانس کی ڈور تک محدود ہے۔ ادھر سانس کی ڈور ٹوٹی تو ساتھ ہی آخری منزل کی جھلک انسان کو دکھا دیتی ہے۔ اور میں اتنا مہنگا سودا برداشت نہیں کر سکتی۔ یایا کی محبت اگر اس دنیا میں نہیں مل سکی تو اس کا اجر مجھے آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے میری دعاؤں کے ذخیرے میں کبھی تنہا نہیں رہنے دیتے۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، میرا اور آپ کا رشتہ احترام کا ہونا چاہیے۔ خواہ کی چپکلش سے بہتر ہے ہم دوستی کر لیں، دل میں جڑ پکڑنے والی حسرت کو اکھاڑ پھینکیں باہر۔ روحا مجسمہ بنی بیٹھی تھی کہ نور نے مسافر کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، جس کو روحا نے مجبوراً تھام لیا۔ دن ہفتے میں اور ہفتے مہینوں میں گزرنا شروع ہو گئے۔ روحا اچھی طرح جان چکی تھی کہ نور ایک بے لوث اعلی اخلاق کی لڑکی اور سب کے ساتھ بے حد مخلص ہے، اور ویسے بھی مجھے کون سا نقصان پہنچا رہی ہے، یہ کونے میں پڑی رہتی ہے، یایا کے ساتھ اس کا نام ہی جڑا ہے بس۔ روحا کا ضمیر کبھی کبھی ملامت کرتا کہ میں اس کی حق تلفی کرنے میں ہر وقت کوشاں رہتی ہوں، یایو کہ اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا موقع تک نہیں دیتی۔ دور میں ایسی کوئی خاص بات تھی جو روحا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ نور کے تقوی اور اخلاق کا تھا، جو کڑے سے کڑے وقت میں ہر چیز صبر سے سہ جاتی اور کبھی بھی دل کی کوئی بھی شکوہ باہر نہ لے کے آتی۔ نور خود ہی کوشش کرتی کہ یایا کے سامنا نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے روحا اور یایا کے تعلقات خراب ہوں۔ یایا کی گھر موجودگی کے وقت زیادہ تر کچن میں یا شازمین رامین کے ساتھ ہوتی، لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی تھی۔ نور کے ساتھ دن کا کھانا بناتے ہوئے اچانک روحا کو متلی ہوئی تو واش روم میں بھاگی۔ نور بھی پیچھے ہی تھی۔ روحا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جوس لاؤں؟ ارے نہیں، ویسے ہی جی متلا رہا تھا، چلو باہر باغیچے میں چلتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ روحا، میرے پاس ایک حل ہے، تمہاری طبیعت ایک دم ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ شازمین رامین کو بلاؤ، چھوٹی سیڑھی لاتے ہیں اور آم کے درخت سے کیریاں اتارتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے۔ ہم تایا جی کے باغ سے کچی کیریاں اتار کر اور پھر لال مرچے نمک چھڑک کر خوب مزے سے کھاتے تھے۔ نور نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا، نور تم کیسے چڑھو گی اوپر؟ روحا پریشان ہو رہی تھی۔ دیکھو درخت اتنا بڑا ہے کہ ہم گری نہ جانا۔ چودھری سلطان ہاؤس 5 کنال پر محیط خوبصورت بنگلہ، جس کے عقبی لان میں پھلوں کے درخت، آم، امرود، لیموں، سنترے کے ساتھ ساتھ لوکارٹ بھی تھا۔ روحا کو بے چینی ہو رہی تھی، ارے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تم لوگ نیچے انتظار کرو، میں ابھی دوڑ کر لاتی ہوں۔ تینوں نیچے سے کیریوں کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی۔ اس بڑی شاخ پر جاؤ، وہاں پر زیادہ کیریاں نظر آ رہی ہیں، دھیان سے کہیں گر نہ جانا پلیز۔ نور، اگر یایا کو پتا چل گیا تو وہ شدید غصہ کریں گے۔ روحا، تمہیں تو پتا ہے جب وہ بزنس ٹرپ پر جاتے ہیں 1 ہفتے سے پہلے واپسی نہیں ہوتی، بس تم لوگ میرے پلے سے عیاشی کرو۔ تینوں گردنیں آم کے درخت پر جمائے ارد گرد سے بے خبر کیریاں توڑنے میں غلطا تھی کہ اچانک آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے اور درخت کے اوپر کون ہے؟ وہ بھابھی نور ہے بھیا۔ نور فوراً سے پہلے نیچے اترو۔ یایا نے شاخ پر بیٹھی نور کو جاندار دھمکی سے نوازا۔ نور، جو کہ بڑی شاخ کے اوپر بیٹھ کر چھوٹی شاخ کو تھامے ہوئی تھی، ایک دم دھڑام سے نیچے آئی، جس کو بر وقت یایا نے آگے بڑھ کر تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ نور کی آنکھوں کے سامنے تارے ٹمٹمانے لگے، ایک دم کیا سے کیا ہو گیا۔ یایا نے نور کو نیچے اتارتے ہوئے باقی تینوں کو اندر جانے کا بولا۔ روحا نے بھی یایا کے تیوروں کو دیکھتے ہوئے عافیت خاموشی میں ہی جانی اور بلا چو چرا گھر کے اندر کا رخ کیا۔ نور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب پکے رنگوں میں چترول ہوگی۔ یایا کے پوچھنے سے پہلے ہی میں کیریاں توڑنے جا رہی تھی۔ جی مجھے پتا ہے، یہ درخت آموں کا ہے، ادھر سے پھل کا ہی حصول ممکن ہے، ہم تایا جی کے گھر ایسے ہی توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ نور گردن چکائے بولی جا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یایا کتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روک کر سنجیدگی کا خول چڑھائے کھڑا ہے۔ فرض کرو اگر تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ اگر کھانے کو اتنا ہی دل تھا تو مالی چاچا کو بولنا تھا اوپر سے توڑ کر لا دیتے۔ وہ میرے خیال میں مالی چاچا کی ہڈی اس عمر میں ٹوٹ جاتی تو جڑنا زیادہ مشکل تھا بنسبت میری ہڈی کے۔ آپ کو تو پتا ہے بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔
کیوں آپ ہڈیوں کی ڈاکٹر رہ چکی ہیں؟ نہیں، کافی سنہرے خیالات رکھتی ہیں، میرے خیال میں تمہیں کوپ مالیہ کی مشقتوں کے لیے بھیجنا چاہیے۔ نور خاموش کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ اور ویسے یہ پچھلے کتنے ہفتوں سے غائب ہو، کوئی کاروبار تو نہیں شروع کر لیا تم نے جس میں اتنی مصروف ہو گئی ہو؟ کتنے دنوں سے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھی۔ نور کو تو کرنٹ کا جھٹکا لگا، فوراً چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ میں گھر ہی تھی، موزے خواہ ہوں، اگر آپ کو برا لگا ہو میرا آپ کے سامنے نہ آنا۔ مجھے آج منیر وسیم جلال الدین نے ایک حدیث سنائی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں وہی حدیث پتا ہوگی۔ کون سی حدیث؟ نور نے پوچھا۔ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ جی مجھے پتا ہے اس حدیث کے بارے میں، تو مجھے کیوں نہیں بتایا پھر؟ وہ میں نے سوچا آپ کو غصہ آ جائے گا یا برا لگ جائے گا، اور ویسے بھی آپ نے مجھے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں آپ کی منکوحہ کے طور پر رہوں گی، تو میں نے فیصلہ منو عین قبول کیا تھا اور اس پر شاکر ہوں۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میرے جسم کا ایک حصہ مفلوج رہے؟ نہیں، قطعاً میں ایسا نہیں چاہتی۔ کیا یہ جان بوجھ کر نور کو زچ کیا جا رہا تھا؟ ابھی ہم اندر چلیں؟ نہیں، تم اندر نہیں جا سکتی، بلکہ تم آج رات اس آم کے درخت پر گزارو گی۔ جی؟ نور تو بے ہوش ہونے کو تھی کیونکہ شادی کے پہلے دن بھی یایا میں آدھا گھنٹہ گاڑی میں بند کر دیا تھا۔ یایا سے کوئی بعید نہیں، وہ آج بھی کچھ ایسا ہی کر سکتا ہے۔ نور کو پریشان دیکھ کر یایا کوٹ شرارت سوچی۔ ویسے تم بڑے بڑے دعوے کرتی ہو لیکن آج تو صابن کی چھاگ کی طرح بیٹھی جا رہی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں میرے وہ دعوے جھوٹے تھے؟ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے نور بانو صاحبہ، یایا نے ہاتھ سینے پر باندھ کر لمبی سانس کھینچی۔ میں آج بھی اپنے دعوے پر قائم ہوں، مجھے تو آپ کی قمیض سے ٹوٹ کر گرنے والے بٹن سے بھی محبت ہے۔ اچھا؟ یایا نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ اور بدلے میں تمہیں کیا مل رہا ہے؟ مجھے بدلے میں اپنے رب کی رحمت مل رہی ہے کیونکہ میری محبت خالص اور حلال ہے۔ میں اپنے محرم سے محبت کرتی ہوں، اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے، اور جو بھی کام رب کی رضا کے لیے کیا جائے وہ برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ میرا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں، میری طلب تو عرش والے سے جڑی ہے جو کبھی بھی مومن کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور میرا اس بات پر پختہ اور کامل ایمان ہے الحمدللہ۔ بہت خوب نور بانو، ماشاءاللہ بولنا چاہیے آپ کے حافظے اور حسب تکلم پر۔ میں اندر جاؤں اب؟ ہاں جاؤ۔ کیا یہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کسی نیکی کا بدلہ مل رہا ہے، اتنی صابر اور پاک باز عورت میرے نصیب میں آئی ہے، لیکن نہیں مسکراتا نور کے پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔ پر چڑیلو، تم لوگوں نے اکیڈمی نہیں جانا؟ ابھی تو گھر میں ہی برچمار ہو۔ نہیں بھیا، اب میں اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں جانے کی ضرورت نہیں رہی؟ میٹرک کے ریاضی میں فیل ہونا ہے کیا؟ بھیا ہمیں اکیڈمی سے 100 درجے بہتر ٹیچر گھر میں میسر ہے، اور ہماری اس ٹیچر کی جیومیٹری اور جبرا میں ایسی مہارت ہے کہ کیا کہنے، اور سوالات سمجھانے کا انداز ایسا کہ پوچھے ہی نہ۔ میری آدھے ہفتے کی غیر موجودگی میں کون سی ایسی ٹیچر آسمان سے اتر آئی ہے جو آپ لوگوں کے لیے اتنے نہال ہوئے جا رہے ہیں؟ خیر، ہم تو اس ٹیچر سے آپ کی غیر موجودگی میں بھی مستفید ہوتے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، آپ کا زیادہ تر دھیان بزنس میں ہوتا ہے۔ اچھا بتا بھی دو جائیہ کی چڑیلو، وہ ٹیچر آپ کی بہت قریبی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ نور جو کہ یایا کے عقب میں کھڑی بکھری کتابوں کو سمیٹ رہی تھی، مسلسل شازمین رامین کو آنکھیں نکال رہی تھی کہ نہ بتاؤ۔ لیکن دونوں لڑکیاں جوش خطابت میں آج سب کچھ اگل دینے کے لیے بے قرار تھیں۔ بھیا ہماری نور بھابی پڑھی تو 12 جماعتیں ہیں اور وہ بھی بغیر امتحان دیے، لیکن ان میں صلاحیت آپ کی 16 جماعتوں سے کئی گنا زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ یایا نے گردن گھما کر پیچھے کھڑی نور کا فخر سے دیکھا جو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اور کون کون سے جوہر چھپائے ہیں آپ کی بھابی نور نے؟ آج ہمیں بھی تو پتا چلے۔ بھیا بھابی کا سب سے عظیم کارنامہ تو یہ ہے کہ پورے گھر کو نمازی بنا دیا، بشمول روحا بھابی، اور اب سب کو محمدی بنانے کے چکروں میں ہے۔ ہم سارے مل کر دوپہر کی چائے کے بعد قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی تجوید بھی، تاکہ صحیح تلفظ سے مخارج کی ادائیگی ہو اور کلام اللہ کے معنی بھی نہ بدلے۔ اس موقع پر آپ کو کیا کہنا چاہیں گی نور بھابی؟ جائیہ نے گردن گھما کر بولا۔ سب کے کہہ کے بلند ہوئے، میری نہیں آپ لوگوں کی بھابی، نہیں میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ تو سب اللہ کی رحمت اور برکت سے ہو رہا ہے۔ نور نے سائیڈ والے صوفے پر ٹکتے ہوئے بولا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ بھیا نور بھابی جھوٹ بول رہی ہیں۔ نور نے گھبرا کر رامین کو دیکھا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے۔ یایا نے دلچسپی ظاہر کی۔ بھیا سچ یہ ہے کہ بھابی ہم سب کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی ہیں اور اب تو بی جی کے ساتھ بھی تہجد پڑھتی ہیں۔
बीजे तो भाभी की पक्की फैन है, खाना चाय सिर्फ नूर भाभी के हाथ का। बीजे को रोज रात सोने से पहले दबाना भाभी का रोज का मामूल है, और फिर हफ्ते में 2 दफा सर में तेल डालकर मालिश करना। अब तो अम्मी को भी नूर भाभी की खिदमत गुजारियों की आदत होती जा रही है। बीजी और अम्मी भाभी को दुआएं दे नहीं थकती। यह बेतौसे चेहरे से सब कुछ आंखें बंद किए सुन रहा था, लेकिन दिल में नूर के मकाम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक और मजे की बात, भैया तो रोहा भाभी भी इनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो चुकी हैं। शाज़मी ने सरगोशी वाला अंदाज अपनाया तो याया ना चाहते हुए भी हंस दिया। तुम दोनों तो पूरी रिपोर्टर हो, कितनी खबरें हैं तुम दोनों के पास। बस भैया, हमारे साथ रहेंगे तो ऐश करेंगे। नूर कितने दिनों बाद खिलखिलाई। रोहा जो कि ऊपर अपने कमरे में थी, नीचे आते ही मुस्कुराती सबके साथ शामिल हो गई। या हाँ बोलो, वो इस दिन नूर ने तुम्हें क्या बोला था? मेरा मतलब है जब वो दरख्त से नीचे गिरी थी और तुमने इसको बर वक्त बचा लिया था। कुछ नहीं, बस यही बता रही थी, हम ताया जी के घर ऐसे ही केरियां तोड़कर खाया करते थे। अच्छा, तो इसने ये नहीं बताया कि वो मेरे लिए केरिया तोड़ने गई थी? नहीं, ये तो नहीं बताया उसने। क्यों, खैरियत? वो दरअसल मेरा जी मतला रहा था, तो बोली मेरे पास इसका एक हल है। कैसी अजीब लड़की है, हर चीज अपने सर ले लेती है, और मेरे मना करने के बावजूद केरियां तोड़ने ऊपर चढ़ गई। या कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी वजह से इसके साथ ज्यादती हो रही है। वो कैसे? तुम समझा करो या। नहीं, मुझे नहीं समझा रही, तुम समझा दो। अब ज्यादा काके ना बनो। मैं भला काका क्यों बनने लगा? अच्छा भला शेर जवान हूँ, मुझे क्या पड़ी है काका बनने की? और वैसे भी तुम्हें नूर से इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है? क्या यह पता नहीं नूर की शख्सियत में ऐसा क्या है जो मुखातिब को अपनी तरफ खींचता है। मैं चाहते हुए भी इससे नफरत को कायम नहीं रख सकी। मेरी हर मनफी सोच और अमल पर वो इतना मस्बत रद्द अमल जाहिर करती है कि मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। अच्छा चलो लाइट बंद करो और सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। या ने जमाई रखते हुए बोला। या अब क्या मसला है रोहा? वो मैं चाह रही थी आप नूर को कुछ दिनों के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ घुमा लाएं। या को 500 वोल्ट का झटका लगा। ये तुम बोल रही हो रोहा? लगता है तुम्हें शदीद बदहजमी का शिकार हो गया है। या हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, हम मुंह बनाते हुए बोली। या मैंने अपनी जहालत में नूर के साथ बहुत ज्यादती करवाई है। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मुझे सुकून नहीं मिलता। प्लीज मेरी बात मान जाए। रोहा, सिर्फ तुम नहीं बल्कि मेरी अपनी बहुत सारी कोताहियां और ज्यादतियां भी शामिल हैं, जिनका असाला बहुत जरूरी है। मैं इससे माफी मांगूंगा। बस मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार है। या नेकी और पूछ पूछ, अभी जाओ प्लीज, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया लड़की? मुझे नहीं पता, तुम अभी और इसी वक्त जाओ और इससे माफी मांगो। रोहा, 2 महीने में ही तुम तो इसकी असीर होकर रह गई हो। पता नहीं कितनी शिद्दत है इसकी दुआ में, जो तुम जैसी लड़की बेताब हुए जा रही है। जा रहे हो या नहीं? अच्छा बाबा, अच्छा जा रहा हूँ। क्या खुशनसीबी है मेरी, बड़ी सौकन छोटी सौकन के लिए मरी जा रही है। अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र है। या बिस्तर से उतरते जैसे ही चप्पल में पाँव डाले फोन ने चिंगारना शुरू कर दिया। बाकी आप कल की नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।